الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھیں، وَإِذَا اور جب سَأَلَ پوچھیں کا آپ سے، عبادی میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، عنی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي تو یقیناً میں، قریب قریب ہوں، فَإِنِّي تو یقیناً میں، قریب قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار کی، الداعی پکارنے والے، اجیب دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، یا دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے یا جب وہ مجھ سے دعا کرے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا لی لہذا وہ بھی میری بات مانیں، لہذا وہ بھی میری بات قبول کریں، فلیستجیبوا لی لہذا وہ بھی میری بات قبول کریں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھا رستہ پالیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ رہنمائی پالیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ رات، الصیامی روزے، لیلۃ الصیامی روزوں کی رات، احل لکم لیلۃ الصیامی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں، الرفث جماع کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، الرفث جماع کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن وہ، لباس وہ خواتین، ہن وہ خواتین، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، تم مردوں کے لیے، ہن لباس لکم وہ خواتین یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان خواتین کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، علم اللہ اللہ جانتا ہے یا اللہ جانتا تھا، انکم کنتم کہ تم، انکم ان کا معنی یقیناً، کم تم، اور آگے کنتم کا معنی بھی تم، علم اللہ انکم کنتم اللہ جانتا تھا کہ یقیناً تم، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، فتاب علیکم لہذا اللہ تم پر متوجہ ہوا، فتاب علیکم لہذا اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، پھر وہ تم پر متوجہ ہوا، فتاب علیکم پھر اس نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تمہیں، وعفا عنکم اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، فالآن چنانچہ، الآن اب، باشروہن تم صحبت کرو ان خواتین سے یعنی اپنی بیویوں سے، فالآن چنانچہ اب، باشروہن تم صحبت کر سکتے ہو ان سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما اس چیز کو جسے کتب اللہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، لکم تمہارے لیے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو اسے جو لکھ لیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
वकुलू और तुम खाओ, वशरबू और पियो, वकुलू वशरबू और तुम खाओ और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना वाज़े हो जाए, लकुम तुम्हारे सामने, हत्ता यतबय्यना लकुम यहाँ तक के तुम्हारे सामने वाज़े हो जाए, अल खैतु धारी, अल अबयज़ु सफेद, सफेद धारी, मिनल खैतिल अस्वदी सियाह धारी से, अल अस्वद सियाह, अल खैत धारी धागा, मिनल फजरी सुबह के वक़्त, सुबह की, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, और उस वक़्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफेद धारी सियाह धारी से मुमताज होकर तुम पर वाज़ेह न हो जाए। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, सुम्मा फिर अतिम्मू तुम मुकम्मल करो अस्सियामा रोजा, इलल लैली रात तक, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल फिर तुम मुकम्मल करो रोजा रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना, वला तुबाशिरूहुन्ना और तुम सोहबत ना करो उन खवातीन से, वला तुबाशिरूहुन्ना और तुम सोहबत ना करो उन खवातीन से, व अंतुम और जबकि तुम आकिफूना एतिकाफ में हो, फिल मसाजिदी मस्जिदों में, तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हुदूद हैं। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल फिर तुम मुकम्मल करो रोजा रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद उसके बाद रात आने तक रोजे पूरे करो और उनसे इस हालत में मुबाशरत ना करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में बैठे हो। तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं। फला तक़रबूहा लिहाजा इनके करीब भी ना जाना, लिहाजा इनके करीब भी ना जाना, फला तक़रबूहा लिहाजा इनके करीब भी ना जाना, यानी लिहाजा इनकी खिलाफ वर्जी के करीब भी मत जाना। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़े करता है आयातिही अपनी निशानियां लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो तकवा इख्तियार करें, ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। फला तक़रबूहा लिहाजा उनकी खिलाफ वर्जी के करीब भी मत जाना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तकून इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिलइस्मि व अंतुम तालमून। वला तअकुलू अम्वालकुम और तुम ना खाओ अपने मालों को, वला तअकुलू अम्वालकुम और तुम ना खाओ अपने मालों को, वला तअकुलू और तुम ना खाओ अम्वालकुम अपने मालों को, बैनकुम आपस में, बिल बातिली नाहक तरीके से, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से ना खाओ, वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी और ना ले जाओ, बिहा उन्हें, वतुदलू और ना ले जाओ, बिहा उन्हें, इलल हुक्कामी हुक्काम तक। देखें लफ्ज है तुदलू और यहाँ पे किसी किस्म का कोई लफ्ज ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा जो नफी पर दलालत करे। हम तर्जुमा कर रहे हैं और ना लेकर जाओ, तो पीछे आ रहा है वला ताकुलू, वला ताकुलू में जो ला लफ्ज लग रहा है ना, ताकुलू के शुरू में ला, तो इस लफ्ज का माना है नहीं। तो यही जो है ना अरबी कवायद के मुताबिक तुदलू के साथ लग रहा है और ये असल इबारत जो हमें नजर नहीं आ रही, इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज साइलेंट है। तो ला का लफ्ज तुदलू के शुरू में साइलेंट है, असल ये है वला तुदलू।
تو عربی قواعد کے مطابق یہ ایسا کرنا درست ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ انہیں حکام تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لِتَأْكُلُوا کہ کھا جائے، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کرتے ہوئے، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو، ولا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ، وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ ہڑپ کر جائے ایک گروہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کر کے اور تم جانتے بھی ہو۔ یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں 3 آیات ہیں، اور 3 آیات میں اللہ تعالیٰ 3 احکام بیان کر رہے ہیں۔ پہلی جو سب سے آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ آپ کو یاد ہو تو کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے۔ پھر گزشتہ آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کے کچھ احکام بیان ہوئے، تو اس آیت کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ روزوں سے متعلقہ احکام بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درمیان میں یہ بات بتلا دی کہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے بندے ہیں وہ نیک اعمال اور دعاؤں میں زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے تمہارے ذہن میں ان عبادات کے وقت یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے۔ جب بھی تم اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، ہمارے قریب ہے۔ اس آیت کے شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اسے سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اصل طریقہ دعا کے آداب میں سے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک مقبول دعا کا ذکر کیا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو اس دعا کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، سورہ مریم کے بالکل شروع میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے زکریا پر رحمت کی تھی اس کو یاد کرو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، دل میں پکارا جب انہوں نے اپنے رب، تو دعا میں اصل کیا ہے کہ انسان دل میں اللہ سے دعا کرے یا آہستہ آواز میں دعا کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بلند آواز سے دعا کرنا یا بلند آواز سے ذکر اذکار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بلند آواز سے دعا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جائز بھی ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، بس زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے۔ اور جن مقامات پر شریعت کہتی ہے کہ تم یہ کام، یہ ذکر بلند آواز سے کرو، تو وہاں پہ پھر عبادت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ کام بلند آواز سے کیا جائے۔ جیسے اذان ہے، اذان کے بارے میں شریعت کہتی ہے بلند آواز سے اذان دو، اسی طرح اقامت ہے، اور اسی طرح ایام تشریق ہے کہ ذوالحجہ کے قربانی کے دن اور قربانی سے ایک دن پہلے نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح حج کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ بلند آواز سے کرو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتلائیں کہ وہ قریب ہے۔ تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلندی پر چڑھ رہے تھے، کبھی پہاڑوں پر چڑھتے، کبھی پہاڑوں سے اترتے، تو جب بلندی سے اترتے تو اس وقت نا بلند آواز سے انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر، تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عَمْيًا وَلَا غَائِبًا، اس لیے کہ تم کسی بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکار رہے، انما تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ تم تو سمیع و بصیر ذات کو پکار رہے ہو، بے شک وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جس سواری پر آپ سوار ہیں اس کی جو گردن ہے اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے انسان کے قریب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اگر ان آداب کا لحاظ رکھا جائے گا تو اس میں عبادت کی قبولیت کے زیادہ آثار ہوتے ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں۔ وہ کیا آداب ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان حلال رزق کھائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ پہلا ادب کیا ہے کہ حلال رزق کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ اگر آدمی ان باتوں کو پورا کرے تو ایسے آدمی کی انشاءاللہ دعا قبول کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، معذرت چاہوں گا تھوڑے سے غلط الفاظ شاید ہو جائیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی بچیوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ہم اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور ساتھ ہم خارج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، پھر ہم زبان سے جو مرضی کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ایسی چیز کی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا مکمل آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یوں کہنا شروع کر دے آدمی کہ اتنا عرصہ ہو گیا میری اب تک کوئی دعائی قبول نہیں ہو رہی، اور بعد میں پھر وہ دعائی مانگنا چھوڑ دے۔ تو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو دعا ہمارے لیے قبول کرتے ہیں اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو قبول ہونے کا مطلب پہلا یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ ویسے کے ویسے ہی ہمیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مطلب دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہم پر آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہماری کسی دعا کے بدلے میں کسی پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو ظاہری طور پر اس دعا کے مطابق اس کی دعا کو پورا نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح اس کی مصیبت بھی دور نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ دعا جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں انسان ثواب کو دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعائیں اس طرح جمع کر لی ہوتی۔ تو بہرحال یہ دعا کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا فلیستجیبوا، جب اللہ تعالیٰ سے تم مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلیستجیبوا لی، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کی درخواست کی جائے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آپ کے علاوہ ہماری دعا کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اور اسی طرح اس بات کا کہ میری بات کو وہ قبول کریں، اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے کچھ احکام بیان کیے، کچھ احکام کل بیان ہو گئے تھے، کچھ احکام آج بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ اصل میں اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے جب روزے کے احکام نازل ہوئے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 24 گھنٹے انسان میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہاں پر مسلمانوں کو رعایت دی کہ جو روزے کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک، اس وقت تک جماع سے رکنا ہے اور کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو اور جماع بھی کر سکتے ہو۔ اور ساتھ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ بظاہر کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی کہ ان کو تقاضا ہوا اور وہ صحبت کر بیٹھے، تو اس پر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ فالآن باشروہن، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر،
اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، یہاں پر اوپر حکم بیان کیا کہ رات تک، غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، اور اگلی آیت ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے صحبت جائز نہیں ہے۔ خواتین نے اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہوا ہے، شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا چاہیے، تو جب شوہر کی اجازت سے بیوی نے اعتکاف کیا اور گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، تو اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی سے صحبت کرے۔ اسی طرح شوہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب وہ بیوی سے صحبت کرے، مسجد میں بیوی کو بلا لے یا گھر چلے جائے اور جا کے صحبت کرے، یہ جائز نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کا اختیار کریں۔ تو یہ بات پہلے عرض کر دی۔ انصار میں سے حضرت حرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کاشتکار تھے، اور وہ کام کاج سے تھکے ماندے افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ بیوی نے کہا تیار تو نہیں، البتہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اچھا، شروع اسلام میں افطاری کے وقت کھانے پینے کی اجازت تھی، اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ افطاری کے وقت جو کھا لو پی لو بس وہی ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا 24 گھنٹے۔ تو اب کیا ہوا، یہ جو صحابی تھے ان کی اہلیہ جب کھانا تیار کر کے لائی تو اس وقت یہ سو چکے تھے۔ اب بیوی نے بھی کہا کہ یہ تھکے ہوئے آئے ہیں، ان کو کیا جگانا، تو وہ سوئے رہے۔ اگلے دن انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا۔ جب کھائے پیے بغیر روزہ رکھا تو آدھا دن کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم فجر تک جو ہے نا، طلوع صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، جماع کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ جب روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ بیویوں سے صحبت منع تھی۔ اب کچھ صحابہ برداشت نہ کر سکے اور ان سے صحبت ہو گئی۔ تو یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ سے جو گناہ ہوئے یا جو نافرمانیاں ہوئیں وہ کروائی گئیں۔ کروائی کیوں گئی؟ تاکہ میرے اور آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر سکے۔ تو اگر اب یہ صحابہ سے غلطی نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ رعایت ہمیں نہ دیتے، ان سے غلطی ہوئی تو ہمارے لیے مسائل واضح ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایت دی۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ کی، تم وعفی عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اور ساتھ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے بیویوں سے جماع کرنا حلال قرار دیا گیا ہے روزے کی رات میں، ٹھیک ہے جی، دن کو نہیں بلکہ رات کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کا دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان راز کی جو باتیں ہیں وہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اپنے رشتہ دار خواتین، ماں باپ، بہنیں، سہیلیاں، ان کے سامنے بیان کرنے بالکل جائز نہیں ہے رات کی جو باتیں. اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ پردے کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے بیان کرے، بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا سارا جسم جو ہے نا دیکھنا جائز ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کا سارا جسم دیکھنا جائز ہے. بس ایک چیز کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ جو جانوروں والی حرکتیں ہیں وہ ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہیں یہ جانوروں والی حرکتیں جو آج کل یہود و نصارہ کر رہے ہیں اور اسے رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کا وقت بیان کیا ہے کہ صبح صادق کا وقت کون سا ہے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے سرانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور رات کو اٹھ کر دیکھتے رہے کہ جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہونا تو اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہے. کیوں؟ جب سفید اور یہاں پہ یہی کہا گیا نا سفید دھاری سیاہ دھاری سے جب تک واضح نہ ہو جائے، تو وہ اسی طرح سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب تک واضح نہ ہوا وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہے. وہ کیا ہوا، فجر کا وقت ختم ہو کے اب سورج نکلنے والا ہو گیا. تو انہوں نے اس کا ذکر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو تمہارا سرانہ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ تمہارے سرانے کے نیچے جو دھاگے آ گئے تو اس طرح تمہارا جیسے سرانہ لمبا چوڑا ہے، اسی طرح یہ خیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی اس سے سفید دھاری اور سیاہ دھاری سے مراد دھاگے نہیں ہیں، بلکہ کالی دھاری سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور سفید دھاگے یا سفید دھاری سے مراد صبح کی سفیدی ہے. اور آگے جملہ بھی ہے من الفجر، کہ جب صبح کے وقت سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی واضح ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں. اب دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ اب تم دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ اور ان میں جب تک فرق نہ ہو اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو. اور اگر آج آپ لوگ دیکھیں بہت سے منکرین حدیث جیسے غلام احمد پرویز ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں، وہ اب اسی حدیث پر اس قرآن پاک کی کہ جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. اور یہ دیکھو یہ مولویوں نے حکم دے دیا کہ صبح صادق یعنی ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے تو اسی وقت روزہ بند کروا دیتے ہیں یہ مولوی. جبکہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مطلب دھاگا نہیں ہے بلکہ رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی مراد ہے. تو یہ آج کل بھی نا بڑے طریقے سے یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اپنا نام بھی نہیں لکھتے کہ ہم کون ہیں، کس کو ماننے والے ہیں، اسلام دشمن ہے، کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے اور بڑی بڑی لمبی پوسٹیں بناتے ہیں. پہلے بھی میں آپ کے سامنے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جو چلنے والی پوسٹیں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اسی طرح یہ بھی ایک پوسٹ پچھلے سالوں سے یہ چل رہی ہے کہ جی دیکھو قرآن پاک میں تو یہ حکم ہے کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے نا تم کھا پی سکتے ہو. اور یہ دیکھو مولوی کیا حکم دیتے ہیں. تو اس کا اصل کیا مقصد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ سیاہ دھاگے سے مراد، سیاہ دھاری سے مراد رات کی تاریکی، اور سفید دھاری سے مراد، سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی مراد ہے. تو جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے قرآن کی روح سے.
اور آگے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے وقت تک اپنے روزے جو ہے نا انہیں پورا کرو، رات تک اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہو، یعنی جیسے ہی رات شروع ہوگی، رات شروع کب ہوتی ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو اس لیے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، جیسے ہی رات آئے تو رات کے آنے تک تم اپنا روزہ مکمل کرو۔ پھر طلوع غروب آفتاب سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھانا پینا اور میاں بیوی کی صحبت جو ہے نا یہ جائز۔ آگے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس کے بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ تو مرد ظاہر ہے مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، خواتین کے لیے مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بعض خواتین ازواج مطہرات کی خواہش تھی کہ وہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتی تھی، تو ایسے ہی خواتین نے خواہش کی کہ ہم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ خواتین مسجد میں آ کر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو اس لیے خواتین کے لیے مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں اس طرح خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے خواتین کے لیے مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھنا۔ اسی طرح بعض لوگ خواتین کے لیے الگ مدرسوں میں انتظام کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے خواتین نکلیں، کسی کالج میں کسی ہاسٹل میں جا کر اعتکاف بیٹھ جائیں، یہ بھی جائز نہیں۔ متفقہ مسئلہ ساری امت کا اب تک یہی چلا آ رہا ہے کہ خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گی۔ اب گھر کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ جیسے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے لیے اصل حکم شریعت کا یہ ہے کہ ہر گھر میں ہم نماز کی جگہ مخصوص کر لیں کہ اس جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے، اس جگہ پر ہم نماز ادا کریں گے۔ گھر گھر میں ایک کونا، ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ اس گھر کا مرد ہو، بچہ ہو، خاتون ہو، وہ وہاں پہ نماز ادا کر سکیں۔ تو اگر یہ جگہ متعین نہیں ہے تو ہمیں متعین کر لینی چاہیے۔ تو گھر کی جو خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اس طرح جگہ متعین کر لیں، اور اس متعین جگہ پہ نماز والی جگہ پہ اور اس کے ساتھ جتنی جگہ کی انہیں ضرورت ہو جہاں پہ وہ آرام کر سکیں اور نماز بھی پڑھ سکیں، اور اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والا بنانے والا نہیں ہے تو پھر جو چولہا ہے وہ بھی اپنے ساتھ اپنے قریب رکھ سکتی ہیں، تاکہ وہاں پر جو ہے نا کھانا پکانے کے لیے انہیں دور نہ جانا پڑے، اپنی اعتکاف والی جگہ سے نہ نکلنا پڑے۔ تو اس طرح گھر میں جگہ مخصوص کر کے وہاں پہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور یہ اعتکاف بیٹھنا خواتین کے لیے بھی مسنون ہے۔ اور اسی طرح جیسے خواتین مسنون اعتکاف کر سکتی ہیں، اسی طرح خواتین نفلی اعتکاف بھی اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں۔ اور نفلی اعتکاف خواتین کا کیا ہے کہ اسی طرح گھر کی عبادت گاہ جو مسجد کی جگہ ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ جگہ متعین کر لیں اور وہاں پہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ تو اسی طرح بات واضح ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں یہ جماع صحبت جو ہے ہم بستری یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کی جا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نا حق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کسی بھی ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، خیانت کے ذریعے
دوسرے مسلمان کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعا بن جاؤں۔ مستجاب الدعا کا معنی کہ میں جو دعا کروں اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اسے پورا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مستجاب الدعا بننا چاہتے ہو تو حرام کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آدمی 40 دن دعا کی قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، بلا اجازت، بلا دلی اجازت کے، دلی رضامندی کے کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر، یعنی آپ غلط طور پر کسی جھوٹا مقدمہ، جھوٹی بات حاکم کے پاس لے گئے تاکہ حاکم اس کا کچھ مال لے کر مجھے بھی دے دے، اور یا حاکم اس کا مال کچھ کھا لے اور کچھ مجھے دے دے، جیسے رشوت ہے اور نہ جانے کیا کیا طریقے ہیں غلط ناجائز طریقے لوٹنے کے، تو کسی طرح بھی دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ شریعت جو ہے یہ حرام طریقوں سے مال کھانے کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ رمضان کے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی